बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ज़ेल में दो ज़ुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गोपी चंद नारंग और मोहम्मद हसन, इनका शुमार नक्कादों में किया जाता है। मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद और इम्तियाज़ अली ख़ान आरशी का शुमार जो है मुहक्किकीन में किया जाता है। तो इस एतबार से ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजनू गोरखपुरी ये नाक़िद हैं और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर जो है ये मुहक्किक हैं। तो बी इस गलत हो जाएगा। ज्ञानचंद जैन ये मुहक्किकीन हैं, मुहक्किक हैं। शकीलुर रहमान और कलीमुद्दीन ये दोनों जो हैं वो नाक़िद हैं। तो इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए और सी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? ज़रबे कली, बाले जिब्रैल, अरमागन हुज्जाज या बांगे दरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, बाले जिब्रैल। इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इनके शेरी मजमुआ बाले जिब्रैल में शामिल है। और याद रहे साथियों कि इसके अलावा लेनिन खुदा के हुजूर के अलावा जो है इनकी नज़में जो हैं दाखिल नसाब, साक़ीनामा, लालाए सहराई और ज़ौक़ शौक़, ये तीनों नज़में भी इनके शेरी मजमुआ बाले जिब्रैल में शामिल है। सिर्फ़ एक नज़्म है शुआए उम्मीद या शुआए उम्मीद जो है ये इनके शेरी मजमुआ बांगे दरा में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर की नज़मों के लिहाज से दो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद से तख्त के काबिज़ वही, बहुत ही उम्दा, तौहीद, शहर आशुब और मुफलिसी, ये सभी नज़में जो हैं नज़ीर अकबरा बादी के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में से दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो मुसन्निफ़ हैं शेर अली अफसोस, काजिम अली जवां, मीर अमन और हैदर बख्श हैदरी। तो इस एतबार से सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन के बारे में देख लेते हैं और उनकी तसानीफ़ को।
फोर्ट विलियम कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में लॉर्ड वल्जली ने कायम किया था और 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद कर दिया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो डेविड ब्राउन थे। याद रहे कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी को कलकत्ता में वल्जली ने कायम किया था और इसके प्रिंसिपल डेविड ब्राउन थे। और इस कॉलेज का ख़ात्मा जो है लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से 1854 में हुआ था। इस कॉलेज के मुसन्निफ़ीन शेर अली अफसोस, काजिम अली जवान, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी, खलील अली ख़ान अश्क और मज़हर अली ख़ान विला, मिर्ज़ा जान तपिश, मौलवी अमानतुल्लाह, बीनी नारायण जहाँ, लल्लू लाल, कवि महादेस बिलास वग़ैरह हैं। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं, जैसे शेर अली अफसोस की अहम तसनीफ़ बाग़ उर्दू या फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली तसनीफ़ है। दीवान उर्दू, आराइश महफ़िल वग़ैरह हैं। शेर अली अफसोस की तसानीफ़ जो हैं बाग़ उर्दू, दीवान उर्दू और आराइश महफ़िल वग़ैरह हैं। काजिम अली जवान की तसानीफ़ जो है 12 मासा, तारीख़ फ़रिश्ता और शकुंतला। मीर अमन की तसानीफ़ गंज खूबी और बाग़ बहार। हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ़ क़िस्सा बेहरमा, तोता कहानी, आराइश महफ़िल, तज़किरा गुलशन हिंद, हफ्त पैकर वग़ैरह हैं। मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ नसर बेनज़ीर, अखलाक़ हिंदी और तारीख़ आशाम वग़ैरह हैं। निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ मज़हब इश्क़ है। खलील अली ख़ान अश्क की तसनीफ़ क़िस्सा अमीर हमज़ा है। याद रहे कि खलील अली ख़ान की अहम तसनीफ़ जो है वो क़िस्सा अमीर हमज़ा है। बीनी नारायण जहाँ की तसनीफ़ जो है वो 4 गुलशन है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इक़बाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूआ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा पहला बाले जिब्रैल, दूसरा हो गया बांगे दरा, तीसरा ज़रबे कलीम और चौथा अरमग़ान हुज्जास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, मुज़ाहिका दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? मुज़ाहिका दहर, बाबुल जन्नत और सुबह सादिक। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदे हैं, मुज़ाहिका दहर, बाबुल जन्नत और सुबह सादिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसन्निफ़ीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला सवानिह मौलाना रूम, या अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। आब हयात या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। मुक़द्दमा शेर व शायरी या अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। मख़ज़न नुकात ये क़यामुद्दीन क़ाइम चांदपुरी का तज़किरा है। तो इस एतबार से पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, मिसराए दोम की निशानदही करके मीर तक़ी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। क्या एतबारियाँ का फिर उसको खार देखा, ये पहला मिसरा है, मिसरा दोम की निशानदही करना है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा,
جس نے جہاں میں آ کر کچھ اعتبار پایا، کیا اعتباریاں کا پھر اس کو خار دیکھا جس نے جہاں میں آ کر کچھ اعتبار پایا۔ یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، آل احمد سرور۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ قول آل احمد سرور کی ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، جب انصاف اندھا ہو جائے تو نا انصافی قانون بن جاتی ہے۔ یہ مکالمہ ڈرامہ ضحاک میں کس کردار نے ادا کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، رقاصہ۔ جب انصاف اندھا ہو جائے تو نا انصافی قانون بن جاتی ہے۔ یہ مکالمہ جو ہے ڈرامہ ضحاک کا کردار رقاصہ نے ادا کیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک محمد حسن کا مشہور ڈرامہ ہے جس میں 6 مناظر ہیں۔ ڈرامہ ضحاک میں انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کے اہم کردار ضحاک جو فوجی رہتا ہے، نوشابہ یہ رقاصہ ہے، فریدو شاعر ہے۔ اسے آپ لوگ ضرور یاد رکھیے، کہیں آپ سے پوچھا جائے کہ فریدو کون ہے تو آپ لوگ یہ بتا دیجیے گا کہ شاعر ہے۔ بوڑھا جو ہے وہ جج ہے، وزیر اعظم راہب، قیدی یہ جرجان ہے، استاد یہ درباری ہے، رقاصہ اور سپاہی وغیرہ اس کے اہم کردار ہیں۔ ڈرامہ ضحاک کا پہلا سین ایک زمانے کا قصہ ہے سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سین شمع جل رہی ہے، درباری جن میں وزیر اعظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سین جو ہے شمع جل رہی ہے، درباری جن میں وزیر اعظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا سین جو ہے وہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، فانوس روشن ہے، ضحاک دونوں ہاتھوں سے نوشابہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ چوتھا سین فریدو نوشابہ کے مقابل میں بیٹھی اور محو گفتگو ہے۔ پانچواں سین جو ہے گھنٹہ 4 بجاتا ہے، ضحاک کا محل، شاہی کرسی کے سامنے ضحاک بے قراری سے چبوترے پر ٹہل رہا ہے۔ اس منظر میں تمام دانشوروں کو اور نوشابہ کو ضحاک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنف کے اعتبار سے ذیل کے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پتجھڑ کی آواز، چگنوں کی دنیا اور ستاروں سے آگے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ نظارے بابا لوگ، سارا دن دھوپ اور پرندہ پکڑنے والی گاڑی یہ غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ نظارے اور طلسم خیال یہ دونوں جو ہیں کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ شکاری عورتیں یہ سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، تو اس لیے سی غلط ہو جائے گا۔ الاؤ یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ روشنی کی رفتار اور نظارے یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں۔
تو اے بھی غلط ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 12 ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے مطلع مکمل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ یہ قصیدہ جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، اور یہ قصیدہ سودا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 13 ہے، ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تنقید گیسویں ادب کا کنگا ہے، یا تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے۔ تیسرا میں ہے، نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید نہیں ہوتا۔ چوتھا میں ہے، نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ممکن بات کا یقین کر لو۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے۔ فلابر نے یہ کہا تھا کہ تنقید جو ہے ادب کے جسم کا کوڑ ہے، تنقید گیسویں ادب کا کنگھا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ تنقید گیسویں ادب کا جو ہے، یہ صحیح ہے۔ نقاد میں نفرت کا جذبہ بہت شدید نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ قول جو ہے والٹر پیٹر کا ہے۔ یہاں نہیں ہوگا، بلکہ بہت شدید ہوتا ہے، ایسا ہوگا، یہ قول جو ہے والٹر پیٹر کا ہے۔ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ممکن بات کا یقین کر لو، بلکہ ایسا نہیں ہے، نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو۔ تو اس لیے اس کا دوسرا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 14 ہے، ہمارے پڑھنے کا طریقہ تو سن چکے، اب مولویوں کی جماعت کا حال بھی سن لیجئے۔ اس جماعت میں تمام کے تمام سرحد پار ہی کے لوگ تھے، لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی آنکھیں، آستین 1.5-2 تھان کی شلواریں، شملہ بمقدار علم کے لحاظ سے کئی سیر کے پگڑی، لمبی لمبی داڑھیاں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے، جسے اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نذیر احمد کا کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ 56 صفحات پر مشتمل ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ رسالہ اردو اورنگ آباد سے 1928 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 15 ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا مدفن کہاں ہے؟ لکھنؤ، دہلی، آگرہ یا پھر کلکتہ؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا دوستو لکھنؤ۔ دہلی میں 1712 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے لکھنؤ میں 1781 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوالات کے جواب ذیل میں دیے گئے اقتباس کی روشنی میں دیجیے۔ خوب اچھے سے پڑھیے، یہ ریڈنگ کمپریہنشن کا کوشچن ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ پریکٹس کیجیے، ایسے ہی سوال آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اس اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ قلعہ تمونت کے فاٹک پر حسین کو کیوں روکا گیا؟ آنسر آپ لوگوں کے جو ہے آپشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، وہ اجازت نامہ پیش نہیں کر سکا تھا، اس لیے قلعہ تمونت کے فاٹک پر حسین کو روکا گیا تھا۔ سوال نمبر 17 ہے، درج بالا اقتباس کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ابھی جو آپ لوگوں نے اقتباس پڑھا ہے اسی کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بعض دلیر اور اعظم حملہ واروں نے ایک مرتبہ یہاں کی پولیٹیکل قوتوں کو ضرر پہنچایا۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18 ہے، مندرجہ بالا اقتباس کے حوالے سے صحیح واقعہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، حسین کو قلعہ تمونت کے فاٹک پر روکا گیا تھا۔ سوال نمبر 19 ہے، مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، قلعہ دار کے پاس بھیجا گیا خط شیخ علی وجودی نے لکھ دیا تھا۔ قلعہ دار کے پاس بھیجا گیا جو خط تھا شیخ علی وجودی نے اسے لکھا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیے گئے اقتباس کی روشنی میں درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا دوستو کہ یہ جو اقتباس ہے وہ کس ناول یا داستان سے ماخوذ ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کس ناول یا داستان سے ہے، یا کرداروں کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہو یا پھر اقتباس کے ذریعے پتہ چلا ہو۔ تو اگر معلوم ہے آپ لوگوں کو تو ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، رتبہ امامت میں 6 برس کے بچے اور 60 برس کے بوڑھے میں معصومیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔